السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن زندگی گزارنے کا وہ طریقہ حیات بتاتا ہے جس پہ چل کے پوری دنیا کے انسان کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ھدی للناس، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اس لحاظ سے پوری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا سامان ہے اور پرسکون آرام دہ زندگی گزارنے کا یہ ضامن ہے۔ آج کا علم یہ ہے کہ پیسے ہونے چاہیے، زندگی اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گی، خوشحال ہو جائیں گے، خوشی آ جائے گی، اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ زندگی پیسے سے نہیں بہلتی، زندگی احساسات کا نام ہے، اور احساسات پروان چڑھتے ہیں اچھے رویوں سے۔ جب رویے اچھے ہوں، سلوک اچھا ہو تو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے، کچا گھر ہو یا پکا گھر ہو۔ اور جب رویے سلوک برا ہو جاتا ہے تو زندگی برباد ہو جاتی ہے، وہ بڑے گھر ہوں یا چھوٹے گھر ہوں، مالدار گھرانے ہوں یا غریب فقیر گھرانے ہوں۔ زندگی کے خوبصورت ہونے کا تعلق حسن سلوک سے ہے، اور بدصورت ہونے کا تعلق برے سلوک سے ہے۔ سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء اور مائدہ، دو صورتیں اکٹھی ہیں، اور دونوں کا فوکس ہے گھریلو زندگی پر۔ اس میں کوئی ایک آیت نہیں پڑھ رہا ہوں، دونوں صورتوں میں جو مین مسئلہ ڈسکس ہوا ہے، نساء، نام ہی نساء ہے۔ میں ابھی آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ سورۃ النساء تو ہے، سورۃ الرجال کوئی نہیں ہے۔ سورۃ الرجال، سورت کا نام ہو رجال، مرد۔ اللہ تعالیٰ پہ قربان جائے، اس نے عورت کے نام کی سورت اتاری۔ میں عورتوں کی ترجمانی کرتا ہوں، اللہ بھی کر رہا ہے۔ خیر اللہ تو بیلنس کرتا ہے، میں بشر ہوں، کمی بیشی ہو جاتی ہوگی۔ تو میرے اللہ نے عورت کے نام پر سورت اتاری، سورۃ مریم، یعنی غیر انبیاء، غیر نبی ہو کر اللہ تعالیٰ نے خاتون کے نام پہ سورت اتاری۔ سورت ابراہیم کے نام پر ہے تو ابراہیم تو ابو الانبیاء ہے، 4000 نبیوں کے دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ بنو اسرائیل میں جتنے نبی ہے، کوئی میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، اب یاد نہیں، 4000 کے قریب انبیاء بنو اسرائیل میں آئے، سب کی نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتی ہے۔ تو سورۃ محمد، تو آپ تو ہیں ہی وجہ کائنات، آپ کے نام کی سورت کا آنا تو عین حق اور عین عقل کی بات۔ سورۃ مریم، عورت ہیں اور اللہ نے ان کے نام پہ سورت اتاری۔ پھر سورۃ النساء، ساری دنیا کی اہل ایمان یا دوسری بھی نساء میں تو ساری عورتیں آ سکتی ہیں، تو بہرحال صحیح تو اہل علم بتائیں گے۔ تو عورت اس کائنات کی سب سے خوبصورت چیز، اس کے بغیر نہ گھر میں کوئی خوبصورتی ہے اور نہ کائنات میں کوئی خوبصورتی۔ تو زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ پیسے سے نہیں بنتی، زندگی اچھے سلوک سے بنتی ہے، اور قرآن زندگی گزارنے کا وہ طریقہ بتاتا ہے۔ اتنی باریکیوں میں قرآن گیا ہے زندگی کے اصول بتانے میں، کہ چلنے کا طریقہ بھی بتایا کہ چلنا کیسے ہے، لا تمش فی الارض مرحا، بولنا کیسے ہے، قولوا للناس حسنا، اچھی بات کرو، خوبصورت بات کرو، چہرے کا تاثر کیسے رکھنا ہے بات کرتے ہوئے، لا تصعر خدک للناس،
اتنی باریکیوں میں قرآن گیا ہے. نمازیں 5 ہیں، گن کے قرآن میں کوئی نہیں ہے. استنباط ہے. ان نمازوں میں کیا پڑھنا ہے موجود نہیں ہے. حج کا پورا طریقہ کیا ہے قرآن میں موجود نہیں ہے. زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور روزے کی ترتیب کیا ہے، یہ سب اجمالی طور پر ہے. لیکن حسن سلوک کے اللہ تعالیٰ نے اتنا لمبا کھول کھول کے بیان کیا ہے، ایک ایک چیز کو بیان کیا، چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی بیان کیا. تو سورہ نساء اور سورہ مائدہ پھر گھر کی زندگی کو بتاتے. گھر کی زندگی میں ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، خامند بیوی ہے اور رشتے ہیں. ان رشتوں کی کوئی قیمت نہیں ہے. ان رشتوں کو ہر حال میں بچانا سیکھنا ہے. چاہے کتنا ہی ان کی طرف سے آئے ناگواری، اسے برداشت کر کے اسے نبھانا سیکھنا ہے. اور پہلا واقعہ ہی 2 سگے بھائیوں میں ہوا لڑائی کا اور قتل تک پہنچا. یہ بھی ایک تکوینی اشارہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں میں سلوک نہیں ہوگا، جھگڑے ہی ہوں گے. تو جب جھگڑے ہوں گے تو 2 کردار ہیں، ایک قابیل ہے جو ظالم بنا، ایک حابیل ہے جو مظلوم بنا. تو ہمیں یہ پیغام ہے کہ حابیل بن جاؤ، قابیل نہ بنو. حابیل بن جاؤ، قابیل نہ بنو. تو سورہ نساء اور سورہ مائدہ کا جو مضمون چلتا ہے پورے کا پورا وہ گھر کی زندگی. اس میں پھر طلاق کو اللہ نے بہت خوبصورت کر کے، ہر چیز ہی خوبصورت ہے قرآن کے لیے، پھر بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ عام طور پہ طلاق ہوتی ہے جب نزاع ہوتا ہے. نزاع میں پھر شدت آ جاتی ہے، شدت کے بعد پھر طلاق ہوتی ہے تو نفرتیں باقی رہتی ہیں، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، بائیکاٹ ہو جاتے ہیں، قطع تعلق ہو جاتے ہیں، رشتے ناطے توڑ دیتے ہیں، دوستیاں توڑ دیتے ہیں. ان ساری چیزوں کی قرآن نفی کرتا ہے کہ طلاق بھی ایک نیچرل زندگی کا ایک نیچرل حصہ ہے. نہیں بن سکا، مزاج نہیں مل سکا. ٹھیک. حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں، یا رسول اللہ میرا خامند بہت نیک ہے. کون؟ ثابت بن قیس بن شماس، بدری صحابی اور یمامہ میں شہید ہوئے. میرا خامند بہت اللہ والا ہے پر مجھے اچھا نہیں لگتا، میرا دل نہیں کھلتا، ذرا بدصورت، وہ لمبے چوڑے سیاہ رنگ اور موٹے نقوش. تو کہا بس میرا دل اس کے ساتھ کھلتا نہیں، میں نہیں رہ سکتا. کوئی ان کی طرف سے زیادتی نہیں، کوئی ان کی طرف سے بدتمیزی نہیں، کوئی بد اخلاقی نہیں، کہ بس میرا دل نہیں چاہ رہا. تو آپ نے فرمایا جو اس نے باغ تمہیں دیا ہے مہر میں واپس کرتی ہو؟ کہا جی واپس کرتا. تو آپ نے کہا اس کو ٹھیک ہے طلاق دے دو. یہ پہلا خلا ہے اسلام میں جس کو خلا کہا جاتا ہے، یہ پہلا خلا ہے. تو وہ اتنی بڑی، یعنی صحابی تو کوئی بھی عام نہیں ہوتا، ہر صحابی خاص ہی ہوتا ہے اور ہر صحابیہ میں کوئی عام ہے، سب خاص ہیں. ہاں آپس میں عام خاص ہیں، آپس میں بڑے چھوٹے بھی ہیں، درجات کے لحاظ سے اوپر نیچے بھی ہیں. اللہ نے قرآن میں درجہ بندی کر دی ہے، فتح مکہ سے پہلے والے افضل ہیں اور فتح مکہ پر ایمان لانے والے اس درجے کے نہیں ہیں. لیکن کلن وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے. تو جب اللہ نے معاف کر دیا تو اس کے بعد صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی. ایسی تنقید ایک ہے علمی تنقید، وہ تو ہر ایک کے لیے ہے اللہ کے نبی کے بعد. جیسے ہم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فتویٰ نہیں لیتے ہیں تو یہ علمی بنیاد. اب ابن عمر کا ایک فتویٰ ہم نہیں لیتے ہیں تو یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، یہ علمی تنقید تو جائز ہے. لیکن تنقیص کی اور مرتبے اور مقام میں کمی کرتے ہوئے کوئی لفظ بولنا یہ ایمان کا گھاٹا ہے. تو جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کی صحابیاں ہیں، سارے بڑے پائے کے، لیکن یہ شروع کے اوائل کے ہیں اور صرف کوئی وجہ نہیں کہ میرا دل نہیں کر رہا ہے. ہمارے ماحول میں یہ ہے کہ زبردست نہیں نبھاؤ، نہیں نبھاؤ، نہیں نبھاؤ. وہ بچیاں بیچاری پس 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 کے فنا ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی.
ایک آدمی جانور ہے، اسے کوئی عقل نہیں ہے، وہ گالیاں بھی دیتا ہے، مارتا بھی ہے، بے عزت بھی کرتا ہے، تو نہیں تو صبر کر، نہیں تو صبر کر، یہ غلط ہے۔ طلاق اسی لیے ہے کہ جب کسی ایسے جانور سے واسطہ پڑ جائے تو بچی کی زندگی بچا لو، اسے روزانہ مرنے کے لیے مت چھوڑو، اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اپنے غیب سے کوئی اچھا اس سے بہتر انتظام کر دے گا۔ تو بیواؤں سے اور مطلقہ سے شادی کرنا، میرے نبی نے پہلی شادی بیوہ سے کی، ساری شادیاں بیوہ مطلقہ، ایک کنواری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی سب بیوہ اور مطلقہ سے شادیاں ہیں۔ میں وہ لاہور یونیورسٹی ہے UMT، تو میں وہاں بیان کر کے بیٹھا تھا ان کے آفس میں، تو مجھے کسی نے کہا باہر ایک بچی ملنا چاہتی ہے، بہت رو رہی ہے۔ میں گیا تو ایک کمرے میں اس کو میں نے بٹھایا، کیونکہ مسلسل رو رہی تھی، تو میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ عورتوں کے بڑے حقوق بیان کرتے ہیں، لیکن اب مطلقہ لڑکیوں کے بارے میں کبھی کچھ نہیں کہتے۔ تو میں نے کہا تمہیں طلاق ہوئی ہے؟ کہا جی۔ کیوں ہوئی ہے؟ کہا میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، بس میرا سسر جو تھا وہ کہتا تھا میں نے چنگی نہیں لگ دی، انہوں طلاق دے دی۔ تو 1 سال تک تو میرے خامن نے پریشر برداشت کیا والدین کا، پھر وہ مجبور ہو کہ اس نے روتے ہوئے کہا کہ میں باپ کا پریشر نہیں برداشت کر سکتا، میرے پاس کوئی جائے پناہ بھی اور کوئی نہیں ہے، تو پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا، اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ تو اس کے بعد پھر میں نے توبہ کی اور میں نے اس مضمون کو بھی بولنا شروع کیا، اور ایک حدیث بھی اب یاد آئی، اس وقت بھی یاد آئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ بتاؤں؟ تو میں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا جی کیا ہے؟ کہ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور گھر واپس آ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ، سب سے اعلیٰ درجے کا۔ مجھے پتا ہے یہ ایک پہاڑ جیسا، ہمالیہ پہاڑ جیسا یہ مسئلہ ہے، میں اس میں کیا ٹکر ماروں، میرا اپنا ہی سر پھوٹے گا۔ یہ تو اجتماعی طور پر اہل علم کی ذمہ ہے کہ اس کو، جیسے الیکشن کی کمپین چلتی ہے نا ووٹوں کے لیے، اس طرح ممبروں سے گھر کی زندگی بیان کریں۔ وہ صرف عبادات میں ہمارے اکثر خطیب اٹکے ہوئے ہیں، تو وہ آگے والی زندگی ہوتی، یا پھر کچھ جو شیلے ہیں ہر مکتب فکر میں جو فرقہ واریت کو ہوا دیتے رہتے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے ہر مکتب فکر میں معتدل لوگ ہیں جو نہیں چاہتے اس قسم کی آگ بھڑکے اور ایسی خرافات بکواسات کو چھڑا جائے۔ تو علماء کے ذمہ ہے کہ وہ اس بات کو عام کریں کہ بیواؤں سے، مطلقہ سے شادی ہو، ان کے گھروں کو آباد کیا جائے۔ میں چارٹ گیا، مجھے وہاں مولوی امین رائمنڈ سے پڑھا کہ مولانا یہاں 8 بچوں کی ماں طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو جائے، عدت گزرتے اس کی شادی ہو جاتی۔ ہمارا کسی کی شادی ہو بھی، کوئی ایک آدھ بچہ ہو تو پہلے شرط بچہ ہم نے نہیں لینا، ہم نے صرف لڑکی کو لینا ہے، بچہ ہم نے نہیں لینا۔ اس نے کہا یہاں 8 بچوں کی ماں بھی ہو تو اس کی شادی ہو جاتی، اور بچوں سمیت ہوتی۔ جو شادی کرتا ہے اس کے سارے بچوں کو قبول کرتا ہے۔ یہ اسلامی معاشرت۔ ہم ہندو معاشرت میں ایسے گرفتار ہوئے ہیں، نہ دیندار اس سے نکل سکے ہیں، نہ دنیا دار اس سے نکل سکے۔ تو میری اس 1 گھنٹے کی بات میں کئی باتیں آنی ہوتی ہیں، تو میں یہ اتنا وسیع مضمون ہے معاشرت کا، گھر کی زندگی، کہ ماں کو بھی اس کا مقام ملے، باپ کو بھی مقام ملے، بیوی کو بھی اس کا مقام ملے، اگر اولاد ہے تو ان کو۔ اس میں مرد مین کردار ادا کرتا ہے، ذمہ داری اس کی ہے، لڑکی کی ثانوی حیثیت میں، لڑکے کی پہلی حیثیت میں، کہ کسی کی بیٹی میرے گھر آئی ہے، میری بیٹی کسی کے گھر گئی، تو میں جس کی بچی کو لے کر آیا ہوں میرے ذمہ اس کی حفاظت دوں۔ جب میں نے اسے کہا، میں نے قبول کیا، تو قبول میں اس کی عزت نفس کو بھی قبول کیا، اس کی ضرورتوں کو قبول کیا، اس میں جو کمیاں ہیں ان کمیوں سمیت اسے قبول کیا۔ جب لڑکی قطعی قبول کیا تو اپنے خاوند کی ساری کمیوں خوبیوں سمیت اس نے قبول کیا ہے۔
تو اس کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ اس چیز کو واضح کیا جائے کہ گھروں کی زندگی، میرے نبی نے 11 شادیاں صرف اس لیے کی تھیں کہ ہمیں بتانا چاہتے تھے زندگی گزارنے کیسے. تو سورۃ نساء اور سورہ مائدہ کا جو بڑا مضمون ہے وہ سارا گھر کی زندگی پر ہے. اور میں اس کو بہت بول رہا ہوں، اور کوئی لمبے چوڑے اصول کوئی نہیں، صرف ایک چھوٹا سا اصول ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کر لیا جائے تو زندگی خوبصورت ہو جاتی. عام طور پر جو کھچاؤ پیدا ہوتا ہے جب لڑکے کی شادی ہوتی ہے، اس کی محبت بیوی کی طرف ہو جاتی، وہ ہونی بھی چاہیے، تو ماں باپ لاشعوری طور پر حسد کا شکار ہو جاتے. پالے آسی ہیں تو بیٹھا ہو دے کولندار ہو، تو وہ پھر نہ اس قسم کی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. وہ لاشعوری ہوتی ہیں، اصل میں لاشعوری طور پر اندر میں حسد پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ ساری محبت. ایک نوجوان مجھے پتا چلا، میرا اچھا دوست تھا، بیوی کو اس نے طلاق دے دی. میں نے کہا کیوں؟ جب مجھے ملا میں نے کہا کیوں طلاق دی؟ کہنے لگا جی بس دونوں ماں باپ کا ایک ہی تانا تھا، بیوی دی کا اچھا چی وڑیا رہندا ہے، بیوی دی کا اچھا چی وڑیا رہندا، سن تک کدی پوچھدا ہی نہیں، سن تک کدی پوچھدا ہی نہیں. اور کہا میں ساری زندگی کلبوں میں گزارتا تھا ساری رات، اور کس حالت میں گھر واپس آتا تھا. ان دنوں میں کبھی نہ ماں نے کہا نہ باپ نے کہا، ہمیں تو کبھی پوچھتا نہیں. میں ساری رات بربادی میں اور بدماشی میں گزارتا تھا، اور پوری رات باہر گزار دیتا تھا. تو کبھی نہ میری ماں نے کہا نہ باپ نے کہا کہ ہمارے پاس تو بیٹھتے نہیں. جب میری شادی ہوئی تو ہر روز یہ تانا، بیوی دی کا اچھے چی بڑھ گیا، نہ ماں دا پتہ ہے سو کی کر رہی ہے، نہ ابے دا پتہ ہے کی کر رہی. وہ اتنا اس نے سنا، اتنی ٹینشن میں گیا کہ اس نے طلاق دی تھی. اگر ظالم کوئی مشورہ ہی کر لیتے، اتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہو، کسی کی بیٹی کی زندگی برباد کر رہے ہو، اور کم از کم مشورہ تو کر لیتے کسی سے کہ تیرے ماں باپ ظالم ہیں، وہ تیرا گھر اجاڑ رہے ہیں. تو کہیں اس کا الٹ بھی ہوتا ہے کہ وہ لڑکی ایسی بدتمیز ہوتی ہے کہ ماں باپ کو تگنی کا ناچ نچا دیتی ہے. یہ کیسز بھی ہیں. تو بس ایک چیز کو اگر لے لیا جائے کہ حسن سلوک، میٹھا بول، جانے والی بچی سسرال ساس کو ماں باپ بنا لے، اور ساس سسر آنے والی بچی کو بیٹی بنا لے. جیسے بیٹیوں کے نخرے اٹھائے جاتے ہیں، اس کے نخرے اٹھاؤ. خامد اسے عزت دے، بیوی خامد کو عزت دے. کمی بیشی ہونا لازمی چیز ہے. برداشت، زندگی بہت عالیشان ہو جائے. یہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ دونوں میں معاشرت کو اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے. میں ایک دو آیات اس میں سے بیان کرتا ہوں جو اب دوسرا مضمون. سورہ قرآن میں قسمیں ہیں، قرآن قسمیں اٹھاتا ہے. تو پہلی قسم قرآن کی سورہ نساء میں آتی ہے. پیچھے سورہ بقرہ میں کوئی قسم نہیں اٹھائی قرآن نے، آل عمران میں بھی کوئی قسم نہیں اٹھائی. اس کے بعد سورہ نساء میں پہلی قسم ہے اور بہت عالی شان. خیر سارا قرآن ہی عالی شان، لیکن جتنی قسمیں قرآن نے اٹھائی ہیں، پہلی قسم ہے فلا وربک، اور آخری قسم ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. تو وہ 30ویں پارے میں ہے، اور سارے قرآن کا خلاصہ اس میں اللہ نے بیان فرما دیا ہے. اور یہ قرآن کی پہلی قسم اللہ تعالیٰ یہاں اٹھا رہے ہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. کہ مجھے آپ کے رب کی قسم، ان کا یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک یہ آپ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہو جاتے، اور وہ رضا دل سے ہو، اوپر سے نہ ہوگا. حکومت کا فیصلہ بھی ہم مانتے ہیں لیکن دل خوش نہیں ہوتا ہے. کوئی قانون بنتا ہے ہم مانتے ہیں، کوئی ٹیکس لگتا ہے ہم دیتے ہیں لیکن دل خراب ہوتا ہے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی کی ماننے کی شرط یہ ہے کہ دل بھی ساتھ دے رہا ہو، دماغ بھی ساتھ دے رہا ہو، زبان بھی ساتھ دے رہی ہو، تب تمہارا ایمان مکمل ہے. فلا وربک، یہ اتنی خوبصورت قسم ہے
قسمیں تو بہت ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اس میں 11 قسمیں ہیں۔ والضحى واللیل اذا سجا، اس میں 2 قسمیں ہیں۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، یہاں 3 قسمیں ہیں۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، اس میں 4 قسمیں ہیں۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، 5 قسمیں ہیں۔ اور والشمس وضحاها، اس میں 11 قسمیں ہیں۔ سب سے حسین قسم قرآن کی ہے سورہ نساء، فلا وربک، کیا ہے؟ اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ اچھا، خود ہی تو رب محمد ہے، اور قسم ایسے اٹھا رہا ہے اللہ جیسے رب محمد کوئی اور ہے اور خود قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے۔ مجھے آپ کے رب کی قسم، یہ اظہار محبت کی انتہا ہوتی ہے کہ بولنے والا اس طرح تاثر دے کہ 2 شکلیں پیدا ہو جائیں، ایک محبوب کے ساتھ جڑی ہوئی شکل ہو اور ایک اس سے جدا شکل ہو، اور ہو دونوں میں ایک ہی، خود ہی ہے رب محمد، آپ خود ہے۔ فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم، سبحان اللہ، کیا کمال ہے، کیا جمال ہے، کیا حسن ہے، مجھے آپ کے رب کی قسم، کتنا پیار ہے اس میں۔ مجھے آپ کے معبود کی قسم بھی تو اللہ کہہ سکتا تھا، مجھے تیرے معبود وَإِلَٰهِكَ وَخَلَّاقِكَ، مجھے آپ کے خالق کی قسم، مجھے آپ کے معبود کی قسم نہیں ہے، رب جس میں ہے ہی محبت، پالنے والا، اور پالنے میں تو محبت ہی ہوتی ہے، اس لیے تو ماں کو بھی رب کہا، ان تلد الامۃ ربتها۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک تو اپنے حبیب سے محبت کی انتہا ہے، اور ایک مطالبہ ایسا عالی شان ہے قسم کے مطابق، فلا وربک، اے میرے محبوب یہ بتا دیں ان سب کو، مجھے آپ کے رب کی قسم، خود ہی ہے قسم ایسے اٹھا رہا ہے جیسے کوئی اور قسم اٹھا رہا ہو۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس کو کس طرح واضح کروں، جو فیلنگز ہیں میری اس جملے کے بارے میں، اس کے لیے میرے پاس الفاظ کوئی نہیں، اور تفاسیر زیادہ مجھے دیکھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، بلکہ بالکل ہی نہیں ملتا ہے، زیادہ میں کیا کہوں، کہ کسی نے اس کو کھولا ہے کہ نہیں کھولا، کہ یہاں اللہ نے جو محبت کا اظہار کیا ہے ایک عجب انداز میں، وہ دیکھنا اب لوگ، کسی مفسر نے یہ نقطہ جو اللہ نے مجھے سمجھایا ہے یہاں، یہ کسی نے اس کو اٹھایا ہے تو کس طرح بیان کیا ہے، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ انہیں بتا دیں، ابتدا میں ہے شہد سے بھری ہوئی قسم، فلا وربک، اور ایک دم پھر لہجے میں اڑان آتی ہے، اور لہجہ ہیوی ہو جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے، لا یؤمنون، لہجے میں ہیبت آ جاتی، فلا وربک، شہد ہی شہد ٹپک رہا ہے، لا یؤمنون، ہیبت آ جاتی ہے۔ بتا دیجئے انہیں کہ سر جھکانا پڑے گا دل و جان سے میرے نبی کے سامنے۔ ایک عجب بات بتاؤں، پورے قرآن میں اطیع اللہ اکیلا نہیں ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور رسول اکیلا آیا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اطیع اللہ، صرف اکیلا اطیع اللہ پورے قرآن میں کوئی نہیں، اللہ کی اطاعت کرو، جہاں بھی اطیع اللہ نال ساتھ ہی رسول ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ پورے قرآن میں اللہ نے اپنی اطاعت کو تنہا بیان نہیں کیا،
کہ اللہ تعالیٰ یوں کہا من یطع اللہ فقد اطاع الرسول من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یہ بھی اللہ تو حق ہے کہ من یطع اللہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہے. لیکن اللہ کی اطاعت کی شکل کیا ہے وہ بتائے بغیر تو وہ عبادت قبول نہ ہوگی، وہ اطاعت قبول نہ ہوگی. لہذا ہر جگہ اللہ اپنے ساتھ اپنے نبی کو لائے، من یطع اللہ ورسول اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اور اکیلا نبی کی اطاعت کو قرآن ذکر کرتا ہے، من یطع الرسول یہ اکیلا آیا ہے، من یطع اللہ اکیلا کوئی نہیں آیا. سبحان اللہ. کہ تسلیم و رضا ہو، تسلیم و رضا ہو، سمعا و طاعتا، دل بھی سر جھکا دے اور یہ سر بھی نیچے جھک جائے اور دل و جان اللہ کے نبی کی بات پر ہو. ایک واقعہ سنا تھا. ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے، وہ منافق تھا، اس کی کھجور تھوڑا یوں ٹیڑھی ہو کر میرے گھر کی طرف اس کے شاخیں ہیں. جب پھل آتا ہے تو کھجوریں پک کر نیچے گرتی ہیں. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں. تو یہ ادھر سے بھاگا بھاگا آتا ہے اور ان کے منہ سے کھجوریں نکال لیتا ہے. تو آپ مہربانی کریں صرف اس کو یہ سمجھا دیں کہ اتنی سختی نہ، جو گر گئی کھجور وہ تو گر گئی، کسی نے بچے نے اٹھا لی، تیرے کام کی تو ہے نہیں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے اسے بلایا، کہا بھائی وہ کھجور کا میں تمہارے ساتھ سودا کرنا چاہتا ہوں. کہا جی کیا؟ کہا وہ مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں جنت میں ایک کھجور مجھ سے لے. اور وہ تو تھا منافق. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کھجور مجھے بڑی پسند ہے، میرے بچوں کو اس کا پھل بڑا پسند ہے، ہم سارے گھر والے اس کے پھل کے بڑے شیدائی ہیں، اگر کوئی اور کھجور آپ فرماتے میں فوراً پیش کر دیتا، لیکن یہ بڑا مشکل ہے، یہ تو نہیں دے سکتا. آپ خاموش ہو گئے، اٹھ کے چلا گیا. ابو الدحداح ایک انصاری صحابی بیٹھے ہیں، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں آپ کو وہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھ سے وعدہ فرماتے ہیں جنت میں کھجور لے کر دیں گے؟ ہم نے کہا ہاں جو بھی کر دے میں وعدہ. میں کہا بہت اچھا. پیچھے پہنچ گئے، اے بھائی کھجور کا سودا کرو. کرے جا میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں کیا، تمہارے ساتھ کروں. کہنے لگے منہ مانگی قیمت لے لو. کہا بھائی میں نے بیچنی نہیں. کہا بھائی تو مانگ تو صحیح. تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا نہ نومن تیل جلے گا نہ رادھا ناچے گی. ایک محاورہ ہے اردو کا کہ نہ نومن تیل آوے نہ رادھا نچے، رادھا نو نچاون واسطے نومن تیل چاہیے، اور تیل ہی نہیں تو رادھا کیوں ناچے. تو اس نے کہا میں ایسی قیمت مانگوں کہ یہ دے ہی نہ سکے. کہنے لگا اپنا باغ دے دو اور کھجور لے لو. اس کے باغ میں 600 کھجوریں تھیں. ابو الدحداح کے باغ میں 600 کھجوروں کا باغ تھا. یہ بطور اگر آپ اس کو کسی ذمہ دار کی آنکھ سے دیکھو تو یہ اتنی بڑی یہ دولت اور سرمایہ ہے. 600 کھجوروں کا باغ مانے رکھتا ہے. سبحان اللہ. ابو الدحداح کی سنو، کہہ رہے ہیں پھرو گے تو نہیں، اپنے معاہدے سے پھرو گے تو نہیں. سبحان، پھرنا تو اس کو چاہیے. نہیں میرا دماغ خراب ہے، 600 کھجوراں تینوں دے کے دے، آپ میں روٹی کی تھکا ہوں. یہ تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا. یہ یوں کہہ رہے ہیں اپنی بات سے پھرو گے تو نہیں. انہوں نے کہا میں کیوں پھروں گا، میں کوئی پاگل ہوں. کہا ڈن، باغ تیرا کھجور میری. فلا وربک، دوڑ لگائی یا رسول اللہ یا رسول اللہ. ابشر، مبارک. کیا ہوا؟ کہ میں نے کھجور خرید لی، اب آپ اس کو دے دیں. آپ نے فرمایا کتنے میں؟ کہ 600 کھجوریں دے دی، باغ دے دیا پورا. تو آپ نے فرمایا پھر ہمارا بھی کینسل، پہلا معاہدہ کینسل. یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. پہلے تو ایک کھجور تھا، کھجور کے بدلے کھجور تھی.
تو نے تو باغ دے دیا، تو سن اپنے نبی کی زبان سے کم من عدق